یہ گفتگو کا جو موضوع میرے حصے میں آیا ہے وہ ہے اردو افسانے کا اسلوبی اور تکنیکی مطالعہ. تو تھوڑی سی گفتگو ذرا نصابی رہے گی کیونکہ یہ سارا جو متعلق مواد ہے اس کا زیادہ تعلق نصاب سے ہے. تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہیں ذرا جن پر گفتگو کر لی جائے کہ پہلے اسلوب کیا ہے اور پھر تکنیک کیا ہے. تو اسلوب کی تین صورتیں ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ تین صورتیں ہیں. ایک تو شخصی اسلوب ہے کہ لکھنے والے کا جو اپنا انداز ہے اور جس میں وہ طے شدہ باتیں ہیں کہ اس کا خاندان، ماحول، دوست، تعلیم وغیرہ جو اس میں شامل ہوتی ہیں وہ اس کا ایک اسلوب بناتی ہیں. دوسرا اسلوب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عہد کا اسلوب. ہر عہد کا بھی اپنا ایک نمائندہ اسلوب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں کہ علی گڑھ تحریک میں جتنے بھی لکھنے والے شامل تھے ان سب کے اپنے اپنے اسالیب ہیں، لیکن علی گڑھ تحریک کا اپنا ایک مجموعی اسلوب بھی ہے جس میں سادگی، مقصدیت اور استدلال، یہ تین بنیادی باتیں ہیں. تیسرا ہوتا ہے صنف کا اسلوب کہ ہر صنف کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو اصناف کی حیت جو ہے وہ بگڑ جائے گی. اب اس کی بہت جو بڑی مثال ہے وہ ہے ہمارے مولانا محمد حسین آزاد. اب ان کا ایک تمثیلی اسلوب ہے جو ان کی پہچان ہے، لیکن جب اس اسلوب میں وہ تاریخ لکھتے ہیں تو وہ تاریخ نہیں رہتی، وہ انشائیہ بن جاتا ہے. اس اسلوب میں جب وہ ابیات لکھتے ہیں تو وہ تنقید نہیں رہتی، وہ اسلوب کی کتاب بن جاتی ہے. لیکن جب نرنگے خیال اس اسلوب میں لکھتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، ہر صنف اپنا بھی ایک واہ واہ جناب، تو ہر صنف کا اپنا ایک اسلوب بھی ہے. تو اگر ہم اس حوالے سے اردو افسانے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے افسانے کا آغاز جو ہے وہ داستانی اسلوب سے ہوا. پریم چند اس بحث میں پڑے بغیر کہ ہمارا پہلا افسانہ نگار کون ہے، یہ طے ہے کہ پریم چند اردو کا پہلا بڑا افسانہ نگار ہے اور بڑا اہم افسانہ نگار ہے. چنانچہ ان کا پہلا جو افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، وہ داستانی اسلوب میں لکھا ہوا افسانہ ہے. اب یہ افسانہ اپنے موضوع کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے، تکنیکی حوالے سے داستان ہی کا ایک تسلسل ہے. اب یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ افسانہ ہمارے ہاں 20ویں صدی میں انگریزی سے آیا، لیکن ہماری ایک عادت بن چکی ہے سر سید عہد سے کہ ہم ہر بات کو اپنے ہاں جوڑتے ہیں کہ یہ چیز تو پہلے سے ہمارے ہاں موجود تھی. اب سر سید کے عہد کے تو جو مسائل تھے اس میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح مذہب کو اور اسلامی معاشرے کو جدید ثابت کیا جائے. چنانچہ وہ ہر چیز کی تائید کے لیے مذہب کو جوڑتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے جی یہ ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے. تو یہ ایک غلط روایت جو پڑ گئی ہوئی ہے، جس کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ضمنی داستانیں جو ہمارے داستانوں میں ہیں وہ افسانے کا ابتدائیہ ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ کہانی اور افسانے میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے. حیت کے حوالے سے افسانہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور کہانی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کہانی بغیر کسی ابتدا سے شروع ہو کر اچانک نہیں شروع ہوتی، بلکہ وہ اپنے ترتیب سے شروع ہوتی ہے اور اپنی ترتیب پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں ایک تھا بادشاہ بڑا رحم دل یا بہت ظالم، تو اس سے پہلے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ افسانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درمیان میں سے یہ اچانک شروع ہو جس کے بعد ایک سوالات کا یا ایک تجسس کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو ہمارے ہاں افسانے کا آغاز پریم چند سے ہوا. ایک اسے سمجھیے کہ ایک بڑی خوش قسمتی کی یہ بات تھی کہ اسی دور میں جب ہمارے ہاں بیانیہ انداز شروع ہوا اور پریم چند داستانی انداز سے نکل کر بیانیہ اسلوب کی طرف آئے، تو عین اسی وقت ہمارے ہاں رومانوی تحریک بھی شروع ہو گئی. اب تحریکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریکیں جب اپنے انجام کو پہنچتی ہیں تو ان میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے رد عمل کے طور پر تحریک ہی اسی تحریک میں سے ایک نئی تحریک جنم لیتی ہے، اور اس کے ایک تسلسل بھی ہوتا ہے اس کا پچھلے کے ساتھ اور ایک نیا پن بھی ہوتا ہے. چنانچہ علی گڑھ تحریک میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، بہت زیادہ مقصدیت، بہت زیادہ اجتماعیت، بہت زیادہ استدلال، اس نے علی گڑھ ہی میں سے اپنے مخالفین پیدا کیے. چنانچہ مہدی افادی اور فرت اللہ بیگ جو بیسیکلی علی گڑھ ہی کے تربیت یافتہ تھے، ان کے ہاں ایک رد عمل کے طور پر رومانوی تحریک شروع ہوئی. یلدرم بھی علی گڑھ سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ
علی گڑھ تحریک کے رد عمل کے طور پر جو رومانوی تحریک پیدا ہوئی اس نے اسلوب کا ایک نیا طریقہ جو ہے ہمارے یہاں رائج کیا. تو افسانے کے ابتدا ہی میں جو ہے دو مختلف اسالیب ہمارے ہاں سامنے آ گئے. ایک تھا پریم چند کا بیانیہ اسلوب اور دوسرا تھا رومانویت کا وہ اسلوب جس میں اسلوب کی خوبصورتی فنی جمالیات پر زور دیا جاتا تھا. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے یلدرم کے ساتھ نیاز فتح پوری، مجنو گورکھ پوری، ان لوگوں نے جو افسانے لکھے اس میں ایک رومانوی پہلو اسلوب پر کی ضرورت پر اسلوب کی خوبصورتی پر زور دیا گیا، جبکہ پریم چند سادہ بیانیے کے حق میں تھے. اسلوب کا جو دوسرا دور شروع ہوا وہ تھا انگارے سے. انگارے اگرچہ اسلوب کے حوالے سے پریم چند ہی کا ایک تسلسل تھا، لیکن پریم چند کے اس اسلوبی تصور میں انگارے کے افسانہ نگاروں نے اپنی تکنیکی مہارت استعمال کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تکنیک ہم کس کو کہتے ہیں، حیت اور تکنیک میں کیا فرق ہے؟ تو حیت تو ایک ڈھانچہ ہے، اور اس کی مثال ممتاز شیریں نے یہ دی ہے کہ اگر بہت سارے کوزہ گر کوزے بنا رہے ہیں تو ان کے کوزے ایک جیسی شکل کے ہوں گے، سب گول ہوں گے یا جس طرح کی بھی شکل ہوگی، لیکن ان کوزوں میں جو نگارش ہوتی ہے، جو رنگ بھرے جاتے ہیں، وہ تکنیک ہے جو ہر کوزہ گر کی الگ الگ ہے. چنانچہ ہر لکھنے والا جو فنی مہارت استعمال کرتا ہے وہ اس کی تکنیک ہے. تو علی گڑھ انگارے تحریک کے جو لکھنے والے تھے، انگارے کے لکھنے والے، ان کا بیانیہ تو اسلوب کے والے سے سادہ ہی گنا جائے گا، لیکن خاص طور پر سجاد ظہیر نے تکنیک کی شعور کی رو اور دوسرے جو تکنیکی ذرائع استعمال کیے، اس سے انگارے کی کیا اسلوب کو ہم علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں پریم چند کے انداز سے. اس کے بعد ہمارے ہاں 36 کا دور شروع ہو جاتا ہے، ترقی پسند دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہلکا رباب ذوق بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ان دونوں ادوار میں ہمارا جو پریم چند کا بیانیہ ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ پریم چند کے سادہ بیانیے کے مقابلے میں مختلف بیانیہ ہے. اس میں ایک معنویت بھی ہے، اس میں ایک تھوڑی سی فنی جمالیات بھی ہیں. مثلا پریم چند کا جو بیانیہ تھا، اگر اس حوالے سے ہم اسے دیکھیں تو وہ علی گڑھ تحریک کا ایک تسلسل ہے. وہی استدلالیت ان کے یہاں بھی ہے، مقصدیت بھی ہے، لیکن پریم چند بنیادی طور پر فنی جمالیات کے قائل تھے. ان کا اپنا کہنا ہے کہ چیز کو جوں کا تو بیان کرنا فن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب فن جو ہے ہمیں دو طرح، اس میں سے دو چیزیں نمایاں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ ہماری تربیت کیا کرتا ہے، اور دوسرے وہ ہمیں کس حد تک ذہنی طور پر حظ آفرینی پر ہم پہنچاتا ہے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حظ آفرینی اس مسرت سے الگ ہے جو بانڈ پہنچاتا ہے. یعنی فن سے حاصل ہونے والی مسرت اس مسرت یا اس خوشی سے علیحدہ ہے جو ایک بانڈ کے لطیفے کے طور پر پیدا ہوتی ہے. چنانچہ پریم چند نے پہلی بار اپنے اسلوب میں فنی جمالیات کا ذکر کیا. یہ آگے چل پڑا سلسلہ، اور 36 کا جو ہمارے ہیں اپنا افسانہ نگار، انہوں نے سادہ بیانی کو آگے بڑھایا، لیکن یہ سادہ بیانیہ جمالیات کے ساتھ اور استدلالیت کے ساتھ سامنے آیا. ہلکا رباب ذوق کے لکھنے والوں کے ہاں بھی ہمیں سادہ بیانیہ ہی ملتا ہے اور اسلوب کی وہی صورت ملتی ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی تبدیلی جو ہے کہ وہ اس میں ایک معنویت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ سلسلہ تقریباً چلتا ہمارے یہاں 60 تک. 60 میں جا کر ہمارے یہاں ایک نئی تبدیلی آتی ہے، اسلوب کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اور علامتی اور تجریدی افسانے کا آغاز ہوتا ہے. اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ماشاء اللہ تھا، اور ماشاء اللہ میں چونکہ باتوں کو بیان کرنے کا ایک خوف تھا، چنانچہ ایک علامتی انداز اختیار کیا گیا. لیکن اس پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں تو اس وقت ماشاء اللہ نہیں تھا، بھارت میں تو اس وقت وہاں پر اپنا سریندر پرکاش اور ویراج ملرا کیسے علامتی افسانے لکھ رہے تھے، ان کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اسلوب ایک عرصے تک جب ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے تو وہ اپنی معنویت ختم کر دیتا ہے. 60 کی ابتدا میں 2 بنیادی کتابیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو ماخذ تھی افتخار جالب کی، اور دوسری تھی اپنا اسانزے جیلانی کامران کی. ان دونوں کتابوں میں بنیادی بات یہ کہی گئی کہ دیکھیں ہم جس طرح
ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی ترتیب سے چیزوں کو لکھ رہے ہیں، اس سے لفظ کلیشے بن گئے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں وہ ہم نے کھو دیے ہیں. چنانچہ اب ضرورت ہے کہ ہم لفظوں کو نئے معنوں میں نئے شیڈز کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کا احساس سب سے پہلے منٹو کو ہوا تھا. منٹو نے اپنی وفات سے پہلے جو پھندنے افسانہ لکھا وہ ایک تجریدی افسانہ ہے. بعد میں وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکے، لیکن اس کے لگ بھگ ہی ہمیں کرشن چندر کے ہاں 2 فرلانگ سڑک، اس میں ہمیں ایک تبدیلی اسلوب کی نظر آتی ہے. ممتاز شیری کے ہاں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے. حسن عسکری کے ہاں افسانوں میں ہمیں ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان بڑے لکھنے والوں کو یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ افسانے کا جو بیانیہ ہے، جو اسلوب ہے، اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس کے رد عمل کے طور پر علامتی اور تجریدی افسانہ سامنے آیا. اب علامتی افسانہ، علامت، تجرید اور ایبسرڈٹی، یعنی جس کو ہم لایعنیت کہتے ہیں، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ ان کا تعلق تکنیک سے ہے. لیکن یہ افسانے کا وہ اسلوب ہے جو ایک نئے ڈھنگ سے ہمارے سامنے آیا، اور ایسے افسانے لکھے گئے جن میں چیزوں کو براہ راست بیان کرنے کی بجائے انڈائریکٹلی جو ہے وہ بیان کیا جائے. اب علامت جو ہے وہ علم البیان ہی کی ایک صورت ہے، استارے کی اگلی شکل ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ استارے میں چیزیں متعین ہوتی ہیں. مثلا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اس میں اب امام حسین کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے شیر کے، یہ فکس معنی ہیں. جبکہ علامت میں معنی فکس نہیں ہوتے. وہاں رات جبر کے معنوں میں بھی ہے، ظلم کے معنوں میں بھی ہے، اور اس کے کئی شیڈز اور ہو سکتے ہیں. تو علامت وہ لفظ کا استعمال ہے جس میں ہم لفظ کو کئی شیڈز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور قاری اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے ڈھنگ کے مطابق یا اپنی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس میں سے معنی تلاش کر لیتا ہے. تو یہ سلسلہ جدیدیت کا جو شروع ہوا یہ ماں بعد جدیدیت تک جاری رہا. اب ماں بعد جدیدیت اگرچہ بالکل مختلف معنوں میں اب اس کی صورتحال ہے، لیکن ہمارے ایک بڑے جید نقاد ڈاکٹر وزیر آغا کہا کرتے تھے، ان کا مضمون ہے کہ علامت کی جدیدیت کی 3 صورتیں ہیں: جدیدیت، اوج جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت. تو وہ کہتے تھے یہ ایک تسلسل ہے جو ماں بعد جدیدیت تک پہنچتا ہے. لیکن اب جدیدیت کی جو فکری بحثیں ہیں یا اس کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ رہا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ اردو افسانے میں 3-4 اسلوب جو ہیں وہ بہت مقبول رہے ہیں. ایک سادہ بیانیہ، اس کے بعد وہ بیانیہ جس میں بلاغت اور معنویت تھی اور تکنیک کے ذریعے اس میں معنویت پیدا کی گئی. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو علامتی بیانیہ آیا ہے یہ وہ بیانیہ ہے. اور تکنیک ظاہر ہے کہ ہر لکھنے والے کی اپنی فنی مہارت ہے، وہ جس طرح محسوس کرتا ہے چیز کو وہ مختلف شکلیں جو ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارے اس حوالے سے افسانے کی ایک صورتحال بنتی ہے. اور آج بھی جو افسانہ لکھا جا رہا ہے اب اس میں علامت بھی ہے، نیم علامت بھی ہے، کہیں کہیں تجرید بھی آتی ہے، کہیں کہیں ابسیکشن بھی آ جاتی ہے. لیکن افسانے کی جو ایک ٹوٹیلٹی ہے، جو ایک معنویت ہے، وہ اس دائرے کے اندر ہی ہے سارا کچھ. اور یہ سارے اب جو ہمارے آج کے لکھنے والے ہیں، چاہے آپ ان کو جدید ہیں یا ماں بعد جدید میں شمار کریں، وہ سارے کے سارے لکھنے والوں کا ایک حلقہ ہے، ایک سوچ ہے جس سے وہ اپنے موضوع کے حوالے سے لکھتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ادب جو ہے وہ اپنے زمانے کی سچائی کا اظہار ہے. ادب بنیادی طور پر اپنی اصلی سچائی کا اظہار ہے، اور ہر بڑا ادیب، اچھا لکھنے والا اپنے زمانے کی سچائی کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے. اس حوالے سے میں اگر دیکھوں، ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اردو افسانے میں ہمیں کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مزاحمتی افسانہ بھی لکھا گیا ہے. اب مزاحمت جنرل معنوں میں تو ادب ہوتا ہی مزاحمتی ہے. ادب کے معنی ہی ہے نون یا موجود چیزوں کے ساتھ مزاحمت کرنا. لیکن یہ جو لفظ مزاحمت کا ہم استعمال کرتے ہیں تنقید میں، یہ خاص مزاحمت ہے جو مارشائی دوروں میں ہمارے ہاں آئی ہے. ایسے موضوعات جن میں جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف یا تشدد کے خلاف جو لکھا گیا ہے، لیکن یہ موضوعاتی حوالے سے ہے، لکھنے کا انداز وہی رہا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اردو افسانے میں اسالیب بیاں کا ایک بہت عمدہ جو ہے وہ ہم مطالعہ کر سکتے ہیں اپنی مثالوں سے. تو ایک تو بیانیہ ہے، سادہ بیانیہ، جس کے نمائندہ پریم چند ہیں، جہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ ترقی پسند تحریک سے ہوتا ہوا 47 تک آتا ہے. دوسرا رومانوی تحریک کا بیانیہ ہے، اسلوب ہے، جس میں اسلوب
یعنی فنی جمالیات کو یا لفظوں کے خوبصورت استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ اس حوالے سے یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل جو ہے ہمارے افسانے میں آغاز سے لے کر ابھی تک موجود ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا افسانہ سنانا چاہتا ہوں. بلا شبہ بلا شبہ یہ میری اپنا نئی کتاب آئی ہے ابھی حال ہی میں، کہانی نے خواب دیکھا. اس کا نام ہے کہانی نے خواب دیکھا. تو یہ پہلا ہی افسانہ اس کا ہے. ہمارے ہاں جو جنسی تشدد خاص طور پر بچوں کے حوالے سے جو ہو رہا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے خبریں، بہت ہی شرمناک حد تک جس کی صورت پہنچ گئی ہے، یہ اس حوالے سے ایک افسانہ ہے. عنوان ہے اس کا شہر کی آخری آواز. شہر کی آخری آواز. جی. اسے چہرہ بنانے کا فن آتا تھا. اسے چہرہ بنانے کا فن آتا تھا. ایسا چہرہ بناتا کہ سوائے بنوانے والے کے احساس ہی نہ ہوتا کہ اس کا چہرہ بدل گیا ہے. سب سے پہلے ایک جوان عورت آئی. وہ ہر آنے والے سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ وہ اپنا چہرہ کیوں بدلوانا چاہتا ہے. اس عورت سے بھی سوال کیا. وہ بولی، ایک حادثے میں میرے چہرے پر نشان پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. اس نے بڑی محنت سے اس کا چہرہ بنایا. وہ خود حیران رہ گئی. پھر کئی لوگ اور آئے. ایک درست چہرے والا آیا. بتایا کہ اس کے چہرے کی درستگی دیکھ کر کوئی اسے کام نہیں دیتا. اس نے اس کا بہت ہی ملائم چہرہ بنایا. کئی لوگ آئے. ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن کے چہروں کی دہشت لوگوں کو ان کے قریب ہونے سے روکتی تھی. ایک فراڈیا آیا. کہنے لگا، میرے چہرے اسی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں ان سے جھوٹ بول رہا ہوں. اس نے اس کے چہرے کی بھی اس نے اس کے چہرے پر بھی معصومیت بکھیر دی. ایک دن وہ اچانک ہی کہیں مل گیا. بولا، آپ کا شکریہ، اب میرا کاروبار آسانی سے چل جاتا ہے. میرے معصوم چہرے کو دیکھ کر لوگ آسانی سے قابو آ جاتے ہیں. ایک دل قاتل آیا. کہنے لگا، میرے جرم کی سنگ دلی میرے چہرے پر منجمد ہو گئی ہے. لوگ میرے قریب بھی نہیں پھٹکتے. اس نے سنگ دلی کو رحم میں بدل دیا. اب شہر میں اکثر چہرے بدل گئے تھے. بدکردار، سنگ دل، بے رحم، سفاک لوگ آتے اور اپنے چہروں کو معصوم بنوا لیتے. ایسے حالتوں میں اس کا نام بڑا مقبول ہو گیا تھا. لیکن اپنے طور پر اس نے کبھی محسوس نہ کیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے یا درست ہے. پہلے تو ایسا سوال کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. اور اگر کبھی اس کے اپنے اندر سے کوئی منحنی سی آواز سنائی دیتی بھی تو وہ اسے دبا دیتا، یہ کہہ کر کہ میں تو بروں کو اچھا بننے کا موقع دے رہا ہوں. یہ سوال تو اس سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ اس کے اس عمل کے نتیجے میں برے لوگ بدکار اچھوں کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی یہ سوال پوچھ ہی لیتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ میں تو بروں کو موقع فراہم کر رہا ہوں کہ شاید کبھی انہیں اپنے عمل سے نفرت ہو جائے اور وہ اچھوں میں بدل جائیں. بہرحال یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا. اسے تو اپنے فن پر ناز تھا کہ وہ ہر طرح کا چہرہ بنانے کا ماہر ہے. اس کا بنایا ہوا چہرہ اپنے باطن سے میل کھاتا ہے کہ نہیں، یہ بھی اس کا مسئلہ نہیں تھا. اس کا کہنا تھا کہ یہ چہرہ بنوانے والے کا مسئلہ ہے. جب بھیڑ خود مرنا چاہتی ہے تو بھیڑیے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ خود ہی بھیڑیے کی راہ میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب شہر میں معصومیت بہت تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، دکھائی بھی دیتی تھی. اور اس معصومیت کے پردے میں لوگ لٹ رہے تھے، مگر ایک خاموش سمجھوتا تھا. لٹنے والا سمجھتا تھا کہ لٹنا اس کا مقدر ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانے کا مقصد طے شدہ اصولوں سے بغاوت ہوگی، اس لیے پہرے دار شہر کے وارث بن گئے تھے. تو اعتراض کا کوئی پہلو نہیں تھا. ان کی قوت جو شہر والوں نے ہی مہیا کی تھی، اب طاقت تھی ان کی، اور اسی قوت کے بل بوتے پر وہ شہر پر حکمرانی کر رہے تھے. بس سب کچھ چل رہا تھا اور اس سب کچھ چلتے میں اس کا بھی ایک کردار تھا. اسے اس سے تو غرض ہی نہیں تھی کہ اس کے اس کردار کو تسلیم کیا جائے. اپنے طور پر وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہتر کام کر رہا ہے. کمزور نے تو مرنا ہی ہے
غلط فہمی میں مر جائے تو اچھا ہی ہے. کیا بات ہے. سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک شام جب دکان بند کر رہا تھا تو ایک بچی 9-10 سال کی بچی دوڑتی ہوئی اندر آئی. بچی کا چہرہ اتنا معصوم تھا کہ وہ دیکھتا رہ گیا. بچی کا چہرہ اتنا معصوم تھا کہ وہ دیکھتا رہ گیا. انکل مجھے ایک بدصورت چڑیل بنا دیں. انکل مجھے ایک بدصورت چڑیل بنا دیں. پر کیوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے. بڑی مقصد سے بولا لوگ تو اپنی کرستگی اور بدحیثی کو معصوم بنانے آتے ہیں اور تم. بچی نے اسے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا. بولی انکل اب اس شہر میں معصوم ہونا جرم ہے. مجھے ان بھیڑیوں سے بچا لیں. اتنا بدحیث بنا دیں کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی دور ہو جائیں. اس نے اس معصوم چہرے کو ایک بدحیث اور کرخت چہرے میں بدل دیا اور اپنا کام بند کر کے راتوں رات شہر سے نکل گیا. کیا بات. واہ 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 واہ. گفتگو کے